अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभान अलीशा है। आप देख रहे हैं सुभान अलीशा व्लॉग्स। फ्रेंड्स, अल्लाह की रहमत का रफ़ज़ शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, आप गेस करें वो कौन सी है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5। फ्रेंड, वो स्टोरी है अली बाबा और 40 चोर। फ्रेंड्स, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आए लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको अली बाबा और 40 चोर की स्टोरी सुनाता हूँ। पुराने ज़माने की बात है, बगदाद शहर में 2 सगे भाई रहा करते थे। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। बड़े भाई का नाम कासिम था और छोटे भाई का नाम अली बाबा था। बड़ा भाई कंजूस आदमी था और छोटा भाई खुदा तरस और हमदर्द इंसान था। अली बाबा हर वक्त सोचता कि काश वो भी खुशहाल ज़िंदगी बसर करे। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। अचानक अली बाबा ने देखा कि बहुत सारे चोर अपने घोड़ों पर सवार हो रहे थे। अली बाबा घबरा कर झाड़ियों में छुप गया। घुड़सवार करीब आए तो अली बाबा ने उनकी गिनती शुरू की। वो तादाद में 40 थे, 40 थे। वो 40 घुड़सवार एक बड़ी चट्टान के सामने पहुंचकर रुक गए। ये चट्टान उन झाड़ियों के बिल्कुल सामने थी जिनके अंदर अली बाबा छुपा हुआ था। देखते ही देखते 40 घुड़सवार घोड़ों से उतरे, अपनी अपनी थैली कंधों पर लाद कर चट्टान की तरफ बढ़े। अली बाबा उनको गौर से देख रहा था। 40 आदमियों में से एक आदमी चट्टान की तरफ बढ़ा। वो उन सब का सरदार था। चट्टान के सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने बोला, खुल जा सिम सिम। ये उस चट्टान के खुलने का एक पासवर्ड था। चट्टान फौरन एक तरफ सुरक गई। अब वहाँ एक गार नजर आने लगा। वो सब गार में दाखिल हुए और चट्टान वापस अपनी जगह पर बंद हो गई। जैसे ही 40 चोर वहां से बाहर गए तो एक उनके सरदार ने पासवर्ड बोला बंद होने का। बंद हो जा सिम सिम। दरवाज़ा उसी वक्त बंद हो गया। तो अली बाबा अंदर गया। जैसे ही 40 चोर गए तो अली बाबा दरवाजे के पास आया तो उसने बोला, खुल जा सिम सिम। दरवाज़ा उसी वक्त खुल गया। अली बाबा जैसे ही अंदर गया उसने देखा, मुझे तो लगता है कि ये चोर है। तो उसने देखा उधर तो बहुत ज़्यादा सोना चांदी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सोने वगैरह थे। और उसने थोड़ा बहुत अंदर से लिया सोना वगैरह, तो वो अपनी थैली में डालकर बाहर चला गया। उसने बंद होने का भी पासवर्ड सुना हुआ था तो उसने गार का दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला, बंद हो जा सिम सिम। गार का दरवाज़ा बंद हो गया। अली बाबा अपने घोड़े लेकर घर आ गया। उसने अपनी थैली खोली और अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया। फिर उसकी बीवी ने जैसी थैली खोली उसके अंदर से बहुत सारे हीरे सोना बहुत कुछ था। उसके बाद अली बाबा ने अपनी बीवी को कहा कि जाकर कासिम भाई की बीवी से कहो कि अपना तराजू दे ताकि हम इसका वज़न देख सकें। उसकी बीवी कासिम भाई के घर गई और उसकी कासिम भाई की बीवी को कहा कि हमें अपना तराजू दे, हमने गंदम तोल कर रखनी है। कासिम की बीवी बहुत चालाक थी। ये बात सुनकर वो हैरान हुई। वो सोचने लगी, इन गरीब लोगों के घर इतनी गंदम कैसे आई। उसने सोचा तो उसने अपना तराजू निकाला। उसके पलड़े के नीचे उसने ग्लू लगा दी। उसके बाद कासिम की बीवी ने तराजू
جا کر علی بابا کی بیوی کو دیا۔ علی بابا کی بیوی اس کو تھینک یو کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد جب علی بابا کی بیوی اپنے گھر آئی تو اس نے ترازو دیا علی بابا کو، تو علی بابا نے جیسے ہی وزن چیک کیا، وزن تو سونے کا چیک تو ہو گیا، لیکن ایک سونے کا سکہ چپک گیا پلڑے کے نیچے جہاں پر گلو لگائی تھی۔ اس کے بعد علی بابا کی بیوی وہ ترازو لے کر قاسم کی بیوی کو دینے گئی، تو پھر وہ اپنے گھر واپس آ گئی علی بابا کی بیوی۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ بہت ہی چلاک تھی قاسم کی بیوی، جیسے ہی اس نے پلڑے کے نیچے دیکھا ایک سونے کا سکہ تھا، اس نے سمجھا کہ یہ علی بابا کی بیوی اور علی بابا جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھر کوئی گندم نہیں ہے، انہوں نے لگتا ہے سونے کے سکے لیے ہیں۔ قاسم جیسے ہی شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا اس کو ماجرا بتایا، اور قاسم گیا علی بابا کے گھر تو اس نے جا کر سارا اسے پوچھ لیا کہ غار کا دروازہ کیسے کھلتا ہے، کیسے بند ہوتا ہے، سب کچھ پوچھ لیا۔ پھر علی بابا بھی قاسم بھی چلا گیا وہاں پر، تو اس نے جا کر غار کا دروازہ کھول دیا، کھل جا سم سم، پھر اسی وقت غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ لالچی قاسم زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے لگا، اور پھر جب وہ تھک گیا تو وہ واپس دروازہ کھولنے گیا تو اس کو غار کا پاسورڈ بھول گیا۔ اس نے بول دیا کھل جا سونپ، کھل جا سانپ، وہ اس طرح سے بولتا گیا۔ اتنی دیر میں وہاں پر چور اور سامان لے کر آ گئے، تو اس کے بعد چوروں نے دروازہ کھولا تو اندر ان کو قاسم نظر آیا۔ انہوں نے اپنی ان کے جو مالک تھا اس نے تلوار نکالی اور قاسم کا سر قلم کر دیا۔ بہت پریشان ہوئی، شام ہو گئی لیکن ابھی تک قاسم گھر نہیں آیا۔ فوراً قاسم کی بیوی علی بابا کے گھر گئی اور اس نے جا کر علی بابا کو بتایا کہ ابھی تک قاسم گھر نہیں آیا۔ اسی وقت علی بابا کو پتہ چلا کہ وہ تو غار میں گیا تھا، وہ اگلے دن ہی اسی وقت چلا گیا غار میں۔ تو اس نے جا کر وہاں دیکھا اندر کہ ادھر تو قاسم کی لاش پڑی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اس کی لاش کی۔ وہ اپنی تھیلی نکالی اور اس کے اندر قاسم کی ساری یہ جو لاش کے ٹکڑے ہیں ان کو ڈالا اور گھر لے کر آیا۔ تو ان کی کنیز مرجینا نے کہا کہ ہم موچی کو بلا کر قاسم کی جو ساری لاش کے ٹکڑے ہیں ان کو سلوا دیتے ہیں۔ علی بابا کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ مرجینا موچی کے گھر گئی، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اس کو اپنے گھر لے کر آئی اور قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو سی دیا، اور علی بابا نے اس کو 2 شرفیاں دیں، اور علی بابا نے اس کو موچی کو کہا کہ یہ بات کا ذکر کسی کے ساتھ مت کرنا، اور مرجینا اس کو اس کے گھر واپس چھوڑا۔ ادھر جب 40 چور لوٹ مار کر واپس غار میں آئے تو انہوں نے وہاں پر قاسم کی لاش نہ پاتے ہوئے دیکھا، قاسم کی لاش تو وہاں ہے ہی نہیں۔ ان کو شک پڑا کہ لگتا ہے کہ غار میں کوئی تو آتا ہے۔ پھر اگلے دن ہی ایک چور بھیس بدل کر آیا، وہ اس موچی کے پاس گیا، اس موچی کو بہت ساری شرفیاں دے کر پوچھا، تو موچی نے اس کو سارا ماجرا بتا دیا کہ علی بابا غار میں گیا تھا اور قاسم کی لاش لے کر آیا۔ پھر اسی وقت اس چور کو پتہ چلا تو اس نے علی بابا کے گھر کا بھی پوچھ لیا وہ کہاں پر ہے۔ علی بابا کے گھر کے باہر دروازے پر اس نے چاک سے کراس کا نشان لگا دیا۔ جب مرجینا بازار جانے کے لیے باہر آئی تو اس نے علی بابا کے گھر کے باہر کراس کا نشان دیکھا، تو اس کو لگا کہ کوئی چور ہے، وہ 40 چور ہو سکتے ہیں، تو اس نے سب گھروں کے دروازے پر کراس کا نشان لگا دیا۔ جب علی بابا اور 40 چور آئے تو انہوں نے سب کے گھروں میں کراس کا نشان دیکھا، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ علی بابا کا گھر کون سا ہے، تو پھر وہ چور اداس ہو کر واپس چلے گئے۔
علی بابا جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ علی بابا نے دروازہ کھولا تو باہر ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی علی بابا کو کہہ رہا تھا کہ میں ایک تیل کا سوداگر ہوں، میرے پاس 40 تیل کے مٹکے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے تو میں آج رات آپ کے گھر گزار لوں۔ علی بابا خوش ہو کر اس کو اجازت دے دی کہ آپ میرے گھر رہ سکتے ہیں۔ تو علی بابا نے اس کو کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ وہ آدمی اندر آ گیا۔ اصل میں وہ آدمی وہ چوروں کا سردار تھا اور باقی 40 مٹکوں میں سے ایک مٹکے میں تیل تھا، باقی یہ سوداگر چوروں کا سردار تھا۔ تیل صرف ایک مٹکے میں تھا اور باقی مٹکوں میں چور چھپے ہوئے تھے۔ رات کو مرجینا جب چراغ جلانے لگی تو اس کے اندر تو تیل ختم ہو گیا تھا۔ تو مرجینا نے سوچا ان مٹکوں میں سے تھوڑا سا تیل لے لیتی ہوں۔ وہ جیسے ہی اس کمرے میں گئی تو ایک مٹکے میں سے آواز آئی کہ سردار میں باہر آ جاؤں۔ تو وہ ڈر گئی اور اس نے اسی وقت سوچ لیا کہ لگتا ہے یہ سردار بھی یہاں پر مالک بن کر آیا ہوا ہے اور ان مٹکوں میں چور چھپے ہوئے ہیں۔ وہ اسی وقت سمجھ گئی اور سردار کی آواز نکال کر بولی، ابھی نہیں باہر آنا، ابھی سب لوگ باہر رہیں۔ تو اسی وقت وہ کچن میں گئی تو اس نے جا کر تیل ابالا اور وہ تیل لے کر آئی اور اس نے سب مٹکوں میں ڈالا اور سارے چور اندر ہی جل کر مر گئے۔ جب رات کو باہر کوئی بھی نہیں تھا تو سردار کمرے سے باہر آیا اور وہ مٹکوں والے کمرے میں گیا تو اس نے چوروں کو بولا کہ سب لوگ باہر آ جاؤ۔ اس نے سیٹی بھی ماری لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے سارے مٹکوں کے ڈھکن کھولے، اندر سے سارے چور مرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ابلے تیل سے جل چکے تھے۔ تو وہ بہت سارا خوف زدہ ہو گیا تو وہ ڈر کے مارے اس گھر سے ہی بھاگ گیا۔ اور پھر مرجینا نے سارا واقعہ علی بابا کو بتایا۔ علی بابا بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی مرجینا سے کروا دی اور سارے بہت خوشی رہنے لگے۔ فرینڈز، مجھے چھٹیاں تھیں اس لیے میں نے آپ کے ساتھ علی بابا اور 40 چور کی سٹوری شیئر کی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں یہ سٹوری دیکھ کر یہ سبق ملا کہ ہمیں چوری بھی نہیں کرنی چاہیے اور لالچ بری بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے اور چوری کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میں آپ کو ملوں گا نیکسٹ ولاگ پہ۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔